غدیر منانے والوں حیا کرو. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. یہ سنی کا ایمان ہے اور سنی کا یہ اعلان ہے. من کنت مولا کا یہ اعلان ہے کہ جو یہ مناتا ہے وہ جہنم کا نشان ہے. روافض نے یہ جشن منایا اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ مناتے پھریں، کیونکہ عید غدیر منانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اول ہونے کا منکر ہو. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ دوم ہونے کا منکر ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ سوم ہونے کا منکر ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ چہارم ہونے کا منکر ہو. تو پھر مناتا پھرے جشن غدیر. کیونکہ عید غدیر جو مناتے ہیں پوچھو ان سے کس چیز کی مناتے ہیں. یہ موسوعۃ الغدیر میرے ہاتھ میں ہے. عید غدیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ مولا سے خلیفہ بلا فصل مراد لیتے ہیں. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. یہ ان کے نزدیک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان تھا. رافضیوں کے نزدیک جو انہوں نے جعلی طور پر معنی بنایا ہوا ہے. اب مولا تو ان کو ہم بھی مانتے ہیں، مگر ان کو پہلا خلیفہ مانے تو پھر سارے صحابہ پہ الزام آتا ہے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی مولا علی سمیت کہ خلیفہ اول کوئی اور تھا تو انہوں نے خلافت کیوں چھینی اس سے. پھر قرآن کے قرآن ہونے پر اعتراض آتا ہے کہ جس بندے نے جمع کیا معاذ اللہ اگر وہ غاصب تھا تو اس کا اکٹھا کیا ہوا قرآن کیسے معتبر رہ جائے گا. مولا بمانا مددگار ہے، وہ مولا بمانا مؤید ہے، وہ مولا بمانا ناصر ہے، وہ مولا بمانا محب ہے. کچھ قرآن ہی سے دیکھنا ہے تو میں آج آخری مجلس میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ جو آپ نے نبی کے بعد طریقہ خلافت کا لیا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بات ختم کرنے لگا ہوں جی، جھگڑے آسان کرنے لگا ہوں، لڑائیاں ختم کرنے لگا ہوں، شیعہ سنی کو ایک دوسرے کے قریب کرنے لگا ہوں. جائیں جا کے مذہب اہل سنت کے بڑے سے بڑے اسکالر کو اٹھا لینا، اس کی کتاب اٹھا لینا، اگر زندہ ہے تو اس سے جا کے پوچھ لینا کہ ہمیں بتائیں کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں. اس کا سنت آسان ترین ترجمہ یہ ہے نبی جو کام کہے اور کرے اس پر عمل کرنا اسے سنت کہتے ہیں. نبی جو زندگی میں کہے اور کرے اس کو کرنا اسے سنت کہا جائے. یہ آسان ترین ترجمہ ہے. نبی اپنی زندگی میں جس کام کا حکم دے اور جو کر کے دکھائے اس پر عمل کرنا اسے سنت کہتے ہیں. ہم نے اہل سنت کے علماء سے پوچھا بدعت کسے کہتے ہیں؟ اسے کہا جو کام نبی نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو اور نبی کے بعد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں. اس کا مطلب سنت وہ جو نبی کہے اور کرے، بدعت وہ جو نبی کے بعد شروع ہو. اگر گھر میں بیٹھ کے گالی دینی ہے تیری اپنی مرضی ہے، سوشل میڈیا پہ میرے مذہب کا مذاق اڑانا تیری مرضی ہے، ورنہ حقیقت میں تیری گردن کے اوپر لے کے کھڑا ہو. تیرے علماء نے مانا ہے جو نبی کہے اور کرے وہ سنت، جو نبی کی زندگی میں نہ ہو اور بعد میں ہو وہ بدعت ہے. پھر تجھے ماننا پڑے گا غدیر نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا. غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے. غدیر نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا. اور یہ فیصلہ تیرے علماء کر چکے ہیں جو زندگی میں کہے اور کر کے دکھائے. غدیر میں منہ سے کہہ رہا تھا، ہاتھ پکڑ کے دکھا رہا. اس کا مطلب ہے کہ نبی نے غدیر کہی بھی تھی، دکھائی بھی تھی. قبلۃ العالی صاحب آپ سے دعا لے کے میں بہت بڑا ٹائٹل آج حسینیہ بریڈ فورڈ میں مسلمانوں سے چھیننے لگا ہوں. 1400 سال کے بعد ہم چھینے لگے. ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت، ہم شیعان علی، ہم اہل سنت ہیں. نبی نے کہا تھا انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عطرتی. میری حدیث ہے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ قرآن چھوڑنا نہ اہل بیت چھوڑنا. ہم نے نبی کے بعد کٹ گئے، مر گئے، اکیلے ہو گئے، تھوڑے ہو گئے، زندانوں میں پھینکے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے. نہ ہم نے قرآن چھوڑا نہ ہم نے اہل بیت چھوڑی. بندے چپ ہو گئے. ہم ہی اہل حدیث ہیں. سنت پر بھی عمل ہم نے کیا، حدیث پر بھی عمل ہم نے کیا. ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا اور وہ ہم نے علی نبی کی حدیث سے لیا ہے. جہاں تک میری آواز ہے میں اہل سنت سے کہہ رہا ہوں، رسول اگر غدیر میں حضرت ابو بکر کو مولا بنا دیتے ہم انہیں مان لیتے. 4 بندوں نے بے شک کیوں کہا ہے؟ مشکل فیصلہ ہو گیا، مان لیتے. رسول نے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو رسول دے جسے روکے اسے رک جاؤ. رسول نے ہمیں علی دیا. جھگڑے ختم کرو. غدیر زندگی میں ہے، سقیفہ بعد میں. غدیر میں 1.25 لاکھ صحابی ہیں، سقیفے میں 40 یا 70 لوگ ہیں. زیادہ سے زیادہ تعداد شریف نے لکھ دی 300 اور 1.25 لاکھ کا پھر بھی مقابلہ نہیں. غدیر میں رسول نے ممبر بنایا ہے، سقیفہ میں جھگڑا ہو رہا تھا. غدیر میں نبی نے خطبہ دیا ہے، سقیفہ میں دنگا اور فساد ہو رہا تھا.
غدیر میں نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہے، سقیفہ میں حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہے، غدیر میں رسول نے کہا تھا یہ میرا مولا ہے، سقیفہ میں حضرت عمر نے کہا تھا اسے میں خلیفہ بناتا ہوں۔ اب فیصلہ گھر جا کے کرنا، قبر کی رات بڑی اندھیری ہے اور کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، اندھیری رات ہے، فرشتوں کو جواب دینا ہے۔ غدیر میں خلیفہ مصطفیٰ نے بنایا ہے، سقیفہ میں خلیفہ حضرت عمر نے بنایا ہے، فیصلہ گھر جا کے کرنا، قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا حضرت عمر کی واجب؟ اگر تو قرآن میں اطاعت ہے حضرت عمر کی واجب، پھر ہم شیعہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ قرآن میں اطاعت مصطفیٰ واجب ہے، منبر تخت ملے یا نہ ملے، امام ہی ہوتا۔ یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، موسیٰ جنگلوں میں پیغمبر تھا اور فرعون تخت پہ بیٹھ کے بھی لعنتی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ لعنتی تخت پر بھی بیٹھ جائے وہ لعنتی ہی رہتا ہے۔ میں نے لعنتی کی بات کی ہے اور میرا مجمع بہت بڑا لکھا ہے، انہیں پتا ہے کہ میں نے لعنتی ہی کی بات کی ہے۔ میں حقائق پڑھ رہا ہوں۔ اب آج اہل سنت کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، یہ سارے کے سارے اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کہ جو ہمارا سب سے پرانا بزرگ ہے وہ ابو حنیفہ ہے، یہ سب سے پہلے آئے تھے۔ یہ جب آئے ہیں اس وقت تک حکومت پہنچتی چوتھے دور کو کراس کرتے ہوئے پانچویں دور کے قریب پہنچ گئی۔ 4 خلافتوں کا دور گزر گیا اور مسلمانوں کے پاس ابھی تک کوئی فقہ نہیں تھی۔ تم نے پہلا امام بنایا ابو حنیفہ کو، جب تک وہ امام نہیں بنے تھے تم کس کی فقہ پر عمل کرتے تھے؟ امام ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے امام تو وہی ہیں۔ جب وہ نہیں تھے کس کی فقہ تھی؟ اگر کسی کی فقہ تھی تو پھر لے کے آئے کہ اس کے نام سے وہ فقہ ہو۔ فقہ ابو بکر صدیق، فقہ عمر فاروق نہیں، خلافت ابو بکر، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت معاویہ، خلافتیں ہیں، امامت نہیں۔ اب رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین، سنیں انہوں نے کہا نہیں وہ 12 امام نہیں 12 خلیفہ، ٹھیک ہے بناؤ، بناتے گئے۔ پہلی 3 خلافتوں کا دور، مولا علی کا دور، حاکم شام آ گیا، مروان آ گیا، مروان کے 4 بیٹے آ گئے، اب عباسی بادشاہ آ گئے، چلتے یہ خلافتیں آتی پھیلتی چلی گئی۔ رسول نے کہا تھا کہ 12 پہ تعداد رک جائے گی۔ ہم نے پہلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد ہم 11 تک پہنچے، 12واں غیبت میں چلا گیا۔ ہم نے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا، ہم انتظار کر رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک وہ ظہور نہیں فرمائیں گے۔ آپ نے امامت والی لائن نہیں اڈاپٹ کی، آپ نے کہا ہم خلافت والی لائن پہ چلیں گے۔ آپ چلتے گئے مختلف بادشاہوں کو خلیفہ بناتے آخر تک آپ پہنچ گئے۔ آپ کے ذہن میں اب کیا کریں؟ اب آپ نے اتنا ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا کہ آپ کے پاس اب اپنا امام تو تھا کوئی نہیں، آپ نے بھی کہنا شروع کر دیا امام مہدی۔ اچھا امام علی نہیں کہا؟ پہلی کا چاند باریک ہوتا ہے، کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نہیں آتا، لیکن جب 14ویں کا آئے نا، علی امامت کا پہلی کا چاند ہے، میرا مہدی 14ویں کا چاند ہے، امام علی نہیں کہا۔ اچھا یہ تمام جگہوں پہ جان بوجھ کے مولا علی کو امام نہیں کہا، حضرت علی امام لفظ آیا ہی نہیں۔ جب دیکھا نا کدھر خلافت میں یزید آ گیا، امام حسین کہو، حضرت حسین۔ مرضی میں تھوڑے تھوڑے امام کیوں؟ مولا علی کو امام کہا نہیں، جب دیکھا ادھر خلافت میں یزید آ گیا ساتھ ہی نکل کے نہیں امام حسین۔ اب کہو نا خلیفہ یزید۔ اب خلافت کی لائن سے نکل کے امامت پہ کیوں آ رہے ہو؟ نہیں ہم بھی یزید کو نہیں مانتے۔ تو کیا کہے گا؟ تو زبان سے نہیں مانتا، تیرا مذہب اسے منوا رہا ہے۔ اب یزید خلافت میں ایک ایسا بدنما دبا تھا جسے آج بھی مسلمان اپنے کھاتے میں لے ہی نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا سال چھوڑ کے جو ہی محرم آتا ہے ساتھ ہی کہتے ہیں ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں، ہم سبیل لگاتے ہیں، ہم حلیم کی دیکھ دیتے ہیں، ہم 8 محرم کو نیاز بانٹتے ہیں۔ اب امام حسین کے کیمپ میں آنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اب یزید برداشت نہیں ہو رہا۔
اب امامت کے کیمپ میں آنے کی کوشش نہیں، اب ہم امام حسین کو مانیں گے، ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں، ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں. اتنی آسانی سے حسین ہم نے بھی نہیں دینا. اتنی آسانی سے ہم آپ کو حسین نہیں دیں گے. ہم نے کوئی حسین آسانی سے لیا؟ ہم آسانی سے حسین نہیں دیں گے کہ آپ آئے اور آگے ہم یہ حسین کو مانتے. اب آپ نے حسین کو نہیں. حسین ایک نظام کا نمائندہ ہے، یزید بھی ایک نظام کا نمائندہ ہے. حسین اپنی مرضی سے امام نہیں بنے، اسی نظام کے تحت امام بنے. سطر اگلی بڑی مشکل ہے، کم کلیجوں سے نیچے اترے گی. یزید بھی مرضی سے خلیفہ نہیں بنا، زبردستی آ کے بیٹھ گیا. نہیں، کس نے بنایا تھا؟ ہاں وہ اس کے باپ اس کے لیے وصیت کر کے گئے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. باپ وصیت کر کے گئے. باپ کو کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے تیسرے خلیفہ نے سفارش کی تھی. تیسرا خلیفہ کس نے بنایا تھا؟ وہ جی ان کے لیے دوسرے خلیفہ کمیٹی بنا گئے تھے. دوسرا کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے پہلا وصیت کر کے چلا گیا تھا. پہلا کس نے بنایا تھا؟ وہ جی سقیفے میں مسلمانوں نے بنایا تھا. پھر مان جا یزید سقیفے کی پیداوار ہے. اب آؤ ادھر آؤ، امامت کی طرف آؤ. تم نے حسین کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ حسن نے کہا تھا کہ میرا بھائی امام ہے. حسن کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ علی نے کہا تھا میرا بیٹا امام ہے. علی کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ نبی نے غدیر میں کہا تھا علی امام. سقیفہ کی سازش کو بے نقاب کیا. یقین کرو اگر سیدہ یوں کھل کے سامنے نہ آتی، آج تک سقیفہ کی خلافت جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرح اجتہادی مسئلہ بن جاتی. اجتہادی مسئلہ بن جاتی. ہاں بس ٹھیک ہے اجتہاد ہو گیا تھا. نہیں، سیدہ مخالفت میں آ گئی. سب سے پہلی مخالفت نبی کی بیٹی نے کی. ہمیں کہتے ہیں انہیں مان جو، مان جو مان جو. کیسے ماننے؟ زہرا نے مخالفت کی ہے. بھئی کیسے تسلیم کر جائے؟ نبی کی بیٹی مخالفت کر رہی ہے، وہ وصیت کر کے جا رہی ہے. کیا میں ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی؟ میں ان کے لیے بد دعا کروں گی. ہم انہیں کیسے تسلیم کر لیں؟ لہٰذا سیدہ نے اس بہت بڑی سازش کو بے نقاب کیا. غدیر محفوظ ہو گیا، سقیفہ بدنام ہو گیا. بدنام کر دیا نبی کی بیٹی نے اپنی تحریک کے ساتھ. اب جب یہ اسلام دو نظام کے تحت چل رہا ہے، ادھر خلافت چل رہی ہے، ادھر امامت چل رہی ہے. خلافت والے اپنی خلافتیں بانٹتے پہنچتے آپس میں جھگڑے، آپس میں اختلافات. امامت مطمئن ہو کے چل رہی ہے. خلیفہ کے بیٹوں میں جھگڑا ہوا ہے. میرے پاس اب وقت نہیں رہا. بھائی نے بھائی قتل کیا ہے، بیٹے نے باپ کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں دی ہیں. جاؤ جا کے پڑھو عباسی اور اموی بادشاہوں کی اولادوں کا کردار، وہ کیا کیا کرتے رہے. وہاں حکومتوں کی لڑائی اور جھگڑے ہوئے. امام کے جانے کے بعد کسی امام کے 11 بیٹے، 13 بیٹے، 9 بیٹے، 8 بیٹے، کوئی جھگڑا نہیں. انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا، اللہ طے کرے گا اور جو ہوگا وہ اگلا امام. خلافت کے گھر جھگڑا رہا، امامت کے گھر جھگڑا نہیں. امام مطمئن رہے. انہیں پتا تھا امام کے بیٹوں نے اختلاف نہیں کیا امامت میں کہ مجھے امام بناؤ میں امام بنوں گا. نہیں، وہ مطمئن ہے. وہ کس لیے مطمئن؟ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا. جب امام کے بیٹے مل کے امام نہیں بناتے، سرنا ہلانا، زبان سے بولنا، جب امام کے بیٹے مرضی سے امام نہیں بناتے تو غلام کے بیٹے مرضی سے امام کیسے بنا؟ یزید سقیفہ کی تحریک کا ایک مرکزی کردار ہے. سقیفہ کا تراشا ہوا مجسمہ یزید ہے، اور غدیر نے جسے سخنور کیا وہ حسین بنا. خلافت کی عمر اتنی تھوڑی تھی کہ خلافت کو 6 نمبر پہ آ کے یزید جیسی بیماری لگ گئی. غدیر کی عمر اتنی طویل تھی، اس پر 30 نمبر پہ آ کے حسین جیسا پھول کھل گیا. اب یزید حسین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا، سقیفہ پھر غدیر سے بیعت مانگ رہا. حسین کربلا میں آئے، لشکر نہیں ٹکرا رہے، دو نظام آپس میں ٹکرا رہے. غدیر نے سقیفہ کی حکومتوں کا بت ہمیشہ کے لیے توڑ دیا. امامت چلتی 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 12ویں پہ آ کے رک گئی، اور خلافت اپنی ہی گلیوں میں کہیں گم ہو گئی. 53 اسلامی ملک ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اولي الامر کون ہے. آتی اللہ و آتی رسول و اولي الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولي الامر کی. اولي الامر کون؟ وقت کا بادشاہ. تو اسلامی ممالک تو اسلامی کنٹریز تو بہت زیادہ ہیں. کس ملک کا بادشاہ اولي الامر ہے؟ حضرت محمد بن سلمان اولي الامر ہیں، یا حضرت شہباز شریف اولي الامر ہیں؟ کون اولي الامر ہے؟ آپ کے تو اولي الامر بہت زیادہ ہو گئے، ہم تو اطمینان سے بیٹھے. کس سے چھینی تھی؟ نبوت کے بعد عہدہ چھینا تھا نا. اب آ جاؤ، انتظار کرو ایک وقت کا، ہم بھی کر رہے ہیں. اس وقت میں آ جائے گا امامت کا نمائندہ بھی، اور امامت کا نمائندہ جب زمین پہ اترے گا
تو ایک نبوت کو بھی زمین پر اتار دیا جائے گا. میں تحریک سیدہ کے آخری جملے پڑھنے لگا ہوں. جب وقت نماز ہوگا تو یہ پہلا جملہ ہے جو امام کے ظہور کے بعد زمین پہ گونجے گا. امام زمین پہ آئیں گے, اذان دے دی جائے گی, اذان دینے کے بعد لوگ صفیں باندھ دیں گے, سرکار ولی العصر کے پیچھے نماز با جماعت ہونا شروع ہو جائے گی, یا پچھلی صف میں آ کے عیسیٰ ابن مریم کھڑا ہو جائے گا. عین وقت نماز کے موقع پر زہرا کا بیٹا ایک نظر پیچھے مریم کے بیٹے کو دیکھے گا اور دیکھ کے کہے گا تقدم یا ابن مریم, مریم کا بیٹا آگے بڑھ مصلی پہ آ. عیسیٰ کام کے کہے گا میری ضرورت ہی کیا ہے, میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں, میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں, میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں. اے میرے وقت کا امام, تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے, تو حسین جیسے سید الشہداء کا بیٹا ہے, تو زین العابدین جیسے زین العبا کا بیٹا ہے, تو محمد باقر کا بیٹا ہے, تو جعفر صادق کا بیٹا ہے. تجھے کہنا چاہیے تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حیدر کرار کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو, کیسے ہو سکتا ہے حسین کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو. یہ کیوں کہا کہ زہرا کا بیٹا آگے کھڑا ہوگا؟ میرا بارواں زمانے میں آگے پہلا عقیدہ دے گا, اے اپنے عقیدے درست کرو. جس زہرا کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا, اس کا باپ محمد کسی بت پرست کے پیچھے. جو بول سکتے ہو میرے ساتھ بولیے گا. آج بھی جس نے علی ولی اللہ کی تعریف نہیں کرنی تو اس نے کبھی بھی نہیں کرنی. آج صرف حلالی خوش, کیونکہ ولایت امیر المومنین کا تعلق باپ کے امیر ہونے سے نہیں, اماں کے شریف ہونے سے. لیکن کم از کم جتنے میرے عقیدے والے بندے تھے وہ سارے جا گئے, اتنے بندے مجھے چاہیے تھے. معصوم سے آ کے ایک بندے نے پوچھا مولا اللہ کے نزدیک بہترین عبادت کون سی ہے؟ امام نے فرمایا نماز. اس نے کہا مولا کچھ اور؟ فرمایا روزہ. مولا کوئی اور چیز؟ فرمایا زکات. مولا کچھ اور؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت. اس نے کہا مولا اس سب میں سے ضروری کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت. مولا لازم کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت. مولا خدا کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. مولا اللہ کی نعمتیں کیسے نازل ہوتی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. مولا رزق پاک کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. مولا اولاد حلالی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا فرزند رسول, میں نے سوال اس لیے زیادہ کیے تھے شاید آپ کا جواب بدل جائے. آپ کوئی جواب نماز دے دیتے, کہیں بات روزے کی کر دیتے, کہیں تذکرہ حج کا کر دیتے. ہر جواب آپ کی ولایت میں کیوں آیا؟ امام کے چہرے میں مسکراہٹ آئی. امام نے مسکرا کر مجھے شرم نہیں آتی تو ان باتوں کا مقابلہ ہماری ولایت سے کرتا ہے. کیا تو نہیں جانتا نماز بیمار پہ قضا ہو جاتی ہے, روزہ مسافر پہ قضا ہو جاتا ہے, زکات غریب دیتا نہیں ہے, حج پہ مفلس جاتا نہیں ہے. ہماری ولایت اتنی ضروری ہے, یہ غریب پہ بھی واجب ہے, یہ امیر پہ بھی واجب ہے, یہ بیمار پہ بھی واجب ہے, یہ تندرست پہ بھی واجب ہے, یہ گھر والے پہ بھی واجب ہے, یہ سفر والے پہ بھی واجب ہے. اس میں ہاتھ جوڑ کے فرزند رسول پہ وضاحت کر, نماز کے لیے وضو ضروری ہے, روزے کے لیے طہارت شرط ہے, زکات کے لیے پیسہ ہونا چاہیے, حج کے لیے تعبیر ہونا چاہیے. اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے میں چہرے دیکھوں گا, پھر جملہ پڑھنے کے بعد پھر دیکھوں گا. اس نے بولا تیری ولایت کے لیے کیا چاہیے؟ امام اللہ شریف ہو, کوئی شرط نہیں, اللہ حلالی ہے, ماں شریف ہو. بولو اس کا امام علی ہے. علی شوق علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے اما شریف ممبر کی بلندی پہ ہو, جس نے جو پوچھنا ہو وہ میرے پڑھتے ہوئے پوچھے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی, اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب کہہ دیا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فَإِذَا صَلَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, جب میں اس کے ڈھانچے کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح ہوں تو فوراً سجدہ کر سکتا. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں, سجدہ روح کو ہو. انکار بھی آدم کا نہیں, انکار بھی روح کا ہوا تھا. جب میں جشن سننے کے لیے قرآن ممبر میں پڑھا ہے, ابھی قرآن کھول کے پوچھ لیتے میرے اللہ تو بتا یہ روح کیا ہے, تو میں کوئی یہ تجھ پوچھے میں روح میں کہہ دینا روح میں نمر ربی, یہ روح اللہ کا امر ہے. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں, سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا. انکار آدم کا نہیں, انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا. جو ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے, اور جو پورے ہو گئے امر کا انکار, جس نے ایک امر کا انکار. خدا نے کہا میں اس کے ڈھانچے کو درست کر دوں اور اس میں اپنے روح کو فوراً سجدہ کر دوں. سب سجدے میں گر گئے. الا ابلیس ابا استکبر وکان من الکافرین. خدا کہتا ایک نہیں جھکا, اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر. جو آج اداس ہو اللہ کرے
پورا سال اداس. جو آج خوش ہو اللہ کرے پورا سال خوش. کیونکہ خدا کہتا وہ تھا ہی کافر. خدا نے فوراً کہا تو نے سجدہ نہیں کرنا, اس نے نہیں کرنا. خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین, ابھی نکل میرے دربار سے, فوراً نکل میرے دربار سے, تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. رتیا سیدہ خیال کو آؤ اللہ سے پوچھو میرے اللہ تو غفار الذنوب ہے, ستار العیوب ہے. تو کہتا گناہ کر کے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا. اس نے چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے, اس نے 50,000 سال کا سجدہ کیا ہے, اس نے 6.5 لاکھ سال عبادت کی ہے. ایک لمحے میں تو نے اپنی دربار سے نکال دیا اور قیامت تک کے لیے لعنت بھی دے دی. میرا ہوش ہے کل میرے دروازے پہ واپس آ جائے, تجھ سے معافی مانگے, اس کے سجدے دے کے تجھے معاف کرنا پڑے. خدا نے کہا میں نے ابھی اسی وقت یہی سے جان تیسری کے بنایا ہے. حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. آج اسے اپنے دربار سے نکال کے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آج اسے معاف کر دیا کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کو ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے کہ تو نے اسے بھی معاف کیا تھا, ہمیں بھی معاف کر دے. میں اس کی نمازیں بھول کے معاف کر دنیا کو بتا رہا ہوں, میں اپنے منکر معاف کر دیتا ہوں. حجت کے منکر معاف کر دے, اپنے معاف کر سکتے. اگر آپ اسے معاف کر دیا کل کو بڑے بڑے منکر میرے دروازے پہ آ جائے, تجھ پر قیامت تک کری میری لعنت. بارگاہ توحید کے دروازے پہ چپ کر کے خدا نے کہا چاپا کیوں نہیں, اس کے سجدوں کی قیمت دے. خدا نے کہا کاہی کی قیمت, اس نے سجدے کی عبادت کی قیمت دے. کس چیز کی, اس کا طاقت دے, مہلت دے. ایک مجھ سے موت نہ آئے, ایک روز قیامت تک زندہ رہا. خدا کا دونوں چیزیں تو کیا کرے گا, اسے کہا تجھ سے مقابلہ کروں. خدا کا کس چیز کا مقابلہ کرے گا, قرآن ممبر پہ ہے. جس بندے کو شوق ابھی میں یہیں پہ قرآن کھول کے دکھاتا ہوں, جسے ولایت علی پہ شک ہو, سب سے پہلا جواب اسے قرآن دیتا ہے, کیونکہ قرآن ملا کے لیے نہیں آیا, علی کی شان کے لیے آیا ہے. آپ قرآن کھول کے پوچھتے ہیں, خدا نے قرآن میں کہا ابلیس سے کہ اگر میں تجھے طاقت اور مہلت کرے گا کیا, اسے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. ابلیس نے یہ نہیں کہا میں بندے کے نیچے سے مسلح کھینچوں گا, میں ان کے احرام توڑواؤں گا, میں سحری افطاری کا سامان اٹھاؤں گا. اسے میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, دنیا صراط مستقیم کے قریب آئے گی, میں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. مولوی اپنا ہو یا بیگانہ, مسجد کا ہو یا فرشتے کا, میں چیلنج کر کے گیا, مجھے بتائیے صراط مستقیم کیا ہے. یہ صراط مستقیم کہتے کسے ہے, اللہ علی مجھ کی کتاب کا نام کرنے چلی بات, صفحہ نمبر 252 مدینے کی مسجد کی کائنات کے نبی خطبہ دے رہا تھا. یا دائیں طرف سے ایک صحابی اٹھا, اس نے یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم, نبی نے اپنا چہرہ پھیرا, وہ بندہ بائیں طرف آیا, اس نے یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے. اللہ علی مجھ کی کہتے ہیں ابھی نبی نہیں بولے تھے, یہ مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کے بیچاری آ گئے, رسول نے 3 دفعہ اپنی انگلی کا اشارہ کر کے ھذا علی صراط مستقیم, ھذا علی صراط مستقیم, ھذا علی صراط مستقیم. ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا. ہمیں ابلیس کے پروگرام کا پتہ چل گیا, یہ بندوں کو لا الہ سے نہیں روکتا, علی سے پتا چل گیا ہمیں ابلیس کے اندر یہ لا الہ سے نہیں روکتا. اس کا مطلب کہ علی ولی اللہ سے جو بھی روکے گا. اچھا اگر حوالہ پوچھنے کی عادت ہو تو ابھی حوالہ بھی دے دے, ساتھ خطرناک ترین روایت پڑھنے لگا. میں نے تو کوشش کی تھی کہ اسی کیپسول سے آرام آتا, چند چہروں میں پریشانی ابھی بھی باقی, وہ خطیب ہی کیا جو مجلس پڑے اور چہرے نہ پڑے. بجلی کی تار ایک ہوتی ہے, اثر 2 دیتی ہے. اے سی میں آئے تو ٹھنڈک, ہیٹر میں آئے تو گرمی. علی کی ولایت بھی 2 اثر رکھتی ہے, عمر کا چہرہ کھل جاتا ہے, منافق کا چہرہ چل جاتا ہے. اور جس نے علی کے فضائل سے جلنا اسے اور جلانے کے لیے میں روایت کروں, کیونکہ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا, ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے. علی ولی
اللہ کا منکر مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے، روایت کہتی ہے ابلیس قریب آ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے۔ آپ کی چوتھی قسم اٹھی، علی کی قسم ہے، علی جب ولی اللہ کی قسم ہے، علی جب ولی اللہ کا منکر مسلح بند کر رہتا ہے، ابلیس کا ہٹا مار کے چلے جاتا ہے، ابلیس کہتا ہے خدا تجھ پہ لعنت کرے، اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی، کیونکہ میں بھی حجت کا منکر، تو بھی حجت کا منکر۔ سارے بولے بچہ کھول کے طاقت کے ساتھ آئے علی، ہر جرم معاف ہو سکتا ہے۔ علی گڑھ ولی اللہ کا انکار وہ جرم ہے جس کی معافی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کرے تو کرے کیا، اندر جلتا ہے۔ پیدا شیعہ کے گھر میں ہوا، کام میدان علی گڑھ ولی اللہ کے، علی کا نام لے لے کے بڑا ہوا، پھر ہاتھ میں توضیح المسائل لے کے ہم سے پوچھتا ہے کس نے بتائی علی گڑھ ولی اللہ، اور میری جان توضیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے، علی مسئلہ نہیں ہے۔ کرو گے علی کے وقت، یہاں پوچھ لو گے یہاں بھی گزارا ہو سکتا ہے، یہاں بھی گزارا ہو سکتا ہے، یہاں بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن جب وہی بندہ مر جاتا ہے اسے قبر میں اتارا، وہی مولوی جس نے ساری زندگی علی سے روکا ہوتا، وہ کہتا ہے ایک بندہ قبر میں نیچے اترے، میں نام لوں گا اس کے کاندھے پکڑ کے دلانا، اور وہ سامنے بیٹھ کے ہم سن بھی سمجھ تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں علی آنے والا، تو نے بول کے گواہی دینی ہے تو بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا حسن بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا حسین بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا شہزاد بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا باقر بھی میرا امام ہے۔ اس وقت مولوی کا ہاتھ دے کے قبر سے اٹھا دینا کہ زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دیتا تھا، قبر میں 12 کی کیوں لگا؟ جہاں سے علی نکالنا سوچ چلے گا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے دین چلا جائے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تیرے دین کو مکمل کیا۔ دین آدم کے دور میں تھا، مکمل نہیں تھا، نوح کے دور میں دین تھا، مکمل نہیں تھا، ابراہیم کے دور میں تھا، مکمل نہیں تھا، یعقوب یوسف یحییٰ زکریا داؤد سلیمان ہر نبی آتا رہا، خدا نے کسی کو تکمیل دین کی سند دی۔ نبی 40 سال تک منواتا رہا، خدا نے نہیں کہا دین مکمل۔ نبی نے نماز کا حکم دیا، خدا نے دین کی تکمیل کی سند نہیں دی۔ نبی نے روزہ دکھایا، خدا نے تکمیل دین کی سند نہیں دی۔ نبی حج کرواتا رہا، خدا نے نہیں کہا دین مکمل۔ ادھر ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے، خدا نے کہا اب دین مکمل ہو گیا۔ تو جس نبی کا دین علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو پھر خدا تیرے سجدے علی کی ولایت کے بغیر کیسے کر سکتا ہے؟ اور مجھے عزت علی کی قسم ہے، بندے فضائل علی سن کے کیوں پریشان ہو گئے؟ ابھی تو علی پڑھا ہی نہیں گیا۔ آپ بولیں گے چپ رہیں، ابھی تک کلندر نہیں پڑھا گیا، ابھی کلندر نہیں پڑھا گیا، ابھی مقداد نہیں پڑھا گیا، ابھی سلمان نہیں پڑھا گیا، ابھی تو علی کے گھر کے جانور نہیں پڑھے۔ چلے جانور تو پھر بھی سانس لیتا ہے، علی کے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا ہے، زمانہ تلوار کہتا ہے، سلمان ذوالفقار کہتا ہے، کئی جنگوں پہ ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ رکھے نہیں، علی ذوالفقار کو ہوا میں چھوڑ دیتے تھے، ذوالفقار ہوا میں لہراتی ہوئی آتی تھی، 3 گردنیں کاٹتی، 4تھی چھوڑ دیتی، 6 کاٹتی، 7ویں چھوڑ دیتی۔ ایک دن مال کے اشتر نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، یا علی یہ آپ کی ذوالفقار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دیکھ کے چلتی ہے، نسلیں دیکھ۔ تو جس کی ذوالفقار غیب جانتی ہے تو جو ہے اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں، حجت کے منکر معاف۔ ایک نبی کی کہانی سنتے جاؤ، نتیجہ یہی ہے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، یہ تقریر نے آپ کے ساتھ جشن پہ اچھا کیا، مولوی کے بعد پھر مولوی ذاکرین تشریف فرما ہے، قصیدے بھی آپ کو سنائیں گے۔ اپنے معاف کر دیتا ہوں، حجت کے منکر معاف ہوں۔ نوح کی بیوی، نوح کا بیٹا نبی کے گھر میں رہ کے اللہ کا انکار کرتے تھے، خدا نے کچھ نہیں کیا، لیکن جب نبی کو چھوڑ کے بھاگے نہ میرا رسول ہے، اپنے معاف کر دیتے تھے، حجت کے منکر معاف ہوں۔ نمرود اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا، خدا نے کچھ نہیں کیا، جب ابراہیم کے مقابلے میرا رسول ہے، اپنے معاف کر دیتے۔ اب آپ نے میرے سوزی بن کے پڑھا، حجت کے منکر معاف ہے۔ فرعون تک سنبھال کے بیٹھا، خدا سب کچھ، لیکن جب موسیٰ کے مقابلے
खुदा ने कहा ना फरौन मेरा रसूल है, अपने माफ कर देता है, हुज्जत के मुनकर माफ नहीं करता। एक एक नबी की कहानी सुनाता जाऊंगा, रात पूरी बीत जाएगी, गुजर जाएगी, हर नबी के जाने के बाद रसूल यही बना, अपने मुनकर माफ करता, हुज्जत के मुनकरों को माफ नहीं करता। आखिरी हज हो गया, कल वाला दिन था, विलायत अली का ऐलान हो गया, रसूल मस्जिद के शहर में आके एक बगैर बाप का बेटा नबी के सामने आके खड़ा हो गया। उसने यार रसूल ये कह करके अपने बाद अली को हमारे ऊपर आकर बढ़ा गया, अगर इसमें अल्लाह की मर्जी है तो अल्लाह से भेज आसमान से पत्थर, फौरन सर पे पत्थर आया, हारिस को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। खड़ा भी नबी के करीब था, खड़ा भी मस्जिद में था, सहाबी भी था, नवाजी भी था, हाजी भी था, रोजेदार भी था,